اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم سعودی عرب پر بہت تکیہ کر رہے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس بھی آئی ہیں. دفاعی معاملات بھی آپ کو ہائی لیول ڈیلیگیشنز کی ایکسچینج سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. ایک طرف معاشی کمٹمنٹس ہیں جو سعودی وزیر خارجہ کی آمد کے موقع پر زیر بحث رہیں, دوسری طرف دفاعی معاملات ہیں جو زیر بحث ہیں. تو سعودی عرب کے اوپر پاکستان بہت فوکس کر رہا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو منفی اور پریشان کن صورتحال پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بن رہی ہے وہ سعودی عرب کے تعاون اور اشتراک سے اگر ختم نہیں ہوتی تو اس میں بہت کمی آئے گی. تو ایک منی میریکل یعنی چھوٹا کرشمہ جس کی توقع اسٹیبلشمنٹ نے بھی لگائی ہوئی ہے, حکومت نے بھی لگائی ہوئی ہے, اور بذریعہ سعودی عرب ہم حاصل کر پائیں گے. لیکن اس موقع کے اوپر سعودی عرب کو تختہ مشق بنایا گیا. کل غریدہ فاروقی کے پروگرام میں شیر افضل خان مروت نے سعودی عرب کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ انہوں نے مل کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب کے جو کرتا دھرتا ہیں MBS جن کو کہا جاتا ہے, محمد بن سلمان, ان کے بارے میں بھی انہوں نے کافی باتیں کی اور یہ کہا کہ امریکہ کا بغل بچہ ہے سعودی عرب. اس امر کے پیش نظر کہ کہیں بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے, وہ میں کلپ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہی دو ممالک ہیں سعودی عرب اور امریکہ جن کے تعاون سے تو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے. آپ سعودی عرب کو بھی امپلیکیٹ کر رہے ہیں بیچ میں؟ ڈیفینیٹلی کنڈیوٹ کا کردار ادا کیا ہے سعودی عرب نے. یہ بڑا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں اور پاکستان کے برادر ملک پہ آپ لگا رہے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ برادر ملک نے ہمیشہ ہمارے معاملات میں ہماری مطلب ہیلپ کی ہے. نہیں, پہلے ہمیشہ سے الزام امریکہ پر تھا. امریکہ کا تو یہ کنڈیوٹ بنا ہوا ہے نا. دیکھیں پاکستان میں ابھی جو حالات ہیں اور یہ جتنے بھی ایڈ آ رہی ہے یہ اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہیں جس کے تحت عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی عمران خان کی حکومت گرانے میں شامل تھا, معاونت تھی. ڈیفینیٹلی. کس اعتبار سے, کس طرح سے؟ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے, یہ ریجیم چینج جو سائفر کی سٹوری شروع ہوئی ہے, اب آپ کو علم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے کون کون سے لوگ کس کس کے تانے بانے کہاں سے. آپ اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ میں نہیں, ہم یہ ایک اٹل حقیقت ہے. یہ آپ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں, ایک نئی خبر دے رہے ہیں آپ میرے پروگرام میں آج, صرف اس لیے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. سعودی عرب کا کیا انٹرسٹ, کیا آپ کے مطابق, PTI کے مطابق ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا تھا ریجیم چینج میں؟ ریجیم چینج بیسیکلی تو جو بائیڈن کی حکومت یہ چاہتی تھی, اور جو بائیڈن چونکہ یہ ہمیشہ سے بغل بچہ رہا ہے امریکہ کا, سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ انہی کے اشاروں پہ ریجن میں جو ہے ان کے پرپزز کو سرو کرتی ہے. اب اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ شیر افضل خان مروت جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اینکر نے ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, کم از کم 6 مرتبہ ان سے سعودی عرب کے حوالے سے وضاحت مانگی. انہوں نے 6 کی 6 مرتبہ سعودی عرب کو اڑا کے رکھ دیا. عام الفاظ میں جو ہم بات کرتے ہیں, نہ صرف اڑا کے رکھ دیا کہ ہر مرتبہ جب بھی بات کی اس کے اندر الزامات میں اضافہ ہی کیا. اس کے 4-5 پہلو ہیں جو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ شیر افضل خان مروت کا غریدہ فاروقی کے پروگرام میں آنا اٹ سیلف کافی انہونا ہے, کیونکہ یہ اینکر PTI کی نظر میں ناقابل قبول ہیں. وہ نہ ان کے پروگرامز میں جانا پسند کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ ٹرولنگ اگر کسی کی پاکستان کے اندر ہوتی ہے تو وہ غریدہ فاروقی کی ہوتی ہے. شیر افضل خان مروت اس پروگرام میں گئے, نہ صرف اس پروگرام میں گئے بلکہ اس پروگرام میں جا کر انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں ایک ایسا بیان دیا جو اس سے پہلے سامنے نہیں آیا تھا. تو یہ ایک بڑی حیران کن قسم کا ڈائنامک ہے کہ ایک ایسی اینکر جس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ٹاپ ٹو باٹم ہر وقت ٹرول کرتی رہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا سر نگوں رہے. ان کے پروگرام کے اندر شیر افضل خان مروت کا جانا ایک بڑا ہی دلچسپ امر ہے. دوسری بات جو نسبتاً زیادہ اہم ہے, عمران خان کی طرف سے, اور شیر افضل خان مروت عمران خان کا حوالہ بھی دے رہے ہیں, آپ نے اس کلپ میں دیکھا ہوگا, عمران خان کی طرف سے اپنے نکالے جانے کی وجوہات میں ایک نئی وجہ کا انہوں نے اضافہ کر دیا. اگر ان وجوہات کی تفصیل کو میں ریکال کر پاؤں اور اس میں سے پھر بھی 3-4 چیزیں رہ جائیں گی, لیکن سمری فارم میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو پھر بھی 6-7 منٹ تو لگ ہی جائیں گے, لیکن کوشش کرتے ہیں. مثلا انہوں نے آغاز کیا کہ مجھے سائفر کے ذریعے امریکہ کی سازشی انتظامیہ نے
نکلوایا کیونکہ میں رشیا گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سازشی انتظامیہ نے پاکستان کے اندر ایک سازشی جو ٹولہ ہے اس کے ساتھ مل کے مجھے نکلوایا. پھر انہوں نے سازشی ٹولے کا نام میر جعفر میر صادق رکھ دیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میر جعفر میر صادق جو ہیں یہ بنیادی طور پر کلیدی کردار ہے, امریکہ کا کردار واجبی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے, وہ تو معاملہ طے ہو گیا, لیکن اصل مسئلہ پاکستان کے اندر جو میر صادق اور میر جعفر موجود ہیں ان کا ہے. پھر اس کے اندر انہوں نے موجودہ انٹیریئر منسٹر, آپ کو یاد ہوگا, محسن نقوی کا نام بھی ڈال دیا. پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر ایک لندن پلان موجود ہے اور اس لندن پلان کے کرداروں کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی اس کے اندر جنرل باجوہ کو ڈالتے ہیں, کبھی موجودہ آرمی چیف کو ڈالتے ہیں, کبھی موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈالتے ہیں, کبھی ان سب کو ڈالتے ہیں اور نواز شریف کو ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اندر مزید کرداروں میں اضافہ کرتے ہوئے ججز کا نام بھی دینا شروع کر دیا, جس سے مراد ان کی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس بھی اس لندن پلان کا حصہ ہیں. اب انہوں نے سعودی عرب کا نام بھی بیچ میں ڈالنا شروع کر دیا. سعودی عرب کا نام صرف ڈالا نہیں ہے بلکہ افضل خان مروت کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سعودی عرب اس گھناؤنے پلاٹ کے اندر ایک پارٹنر کی حیثیت میں سامنے آیا اور وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر, کسی ایگو کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر ملوث تھا اور انہوں نے عمران خان کو نکال باہر کیا. اب منطق تو آپ تلاش کر نہیں سکتے اس تمام لچھے دار باتیں جو کی جاتی ہیں اور ان تمام گھماؤ پھراؤ والے جو آپ کو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں, آپ اس میں منطق تلاش نہیں کر سکتے کیونکہ منطق کو ختم کرنا ہی مقصود ہے ایسی باتیں کرنے کا. آپ اتنی زیادہ فائلیں کھول دیں کہ کسی کی توجہ ہی نہ ہو اصل مدعے کی طرف. تو اصل مدعا کیا تھا کہ عمران خان کے جو ایلائز ہیں انہوں نے ان کی سپورٹ چھوڑ دی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہوگا, بالکل ہاتھ اٹھا لیا ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ کی وجہ سے وہ ایلائز ان کے ساتھ تھے تو اسٹیبلشمنٹ کا جب ہاتھ ہٹا تو ایلائی ہٹ گئے, جب ایلائی ہٹ گیا تو نمبر پورے نہیں ہوئے, جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو عمران خان گر گئے. اس کے بعد آپ جو مرضی طوطا مینا کی کہانی بناتے رہیں, لیکن یہ تو ہے حقیقت, اس کے اوپر توجہ دینی نہیں ہے کیونکہ آپ نے امریکہ کی فائل بھی کھولی ہے, لندن پلان کی فائل بھی کھولی ہوئی ہے, محسن نقوی کی فائل بھی کھولی ہوئی ہے, سعودی عرب کی فائل اس کے اندر اب آپ نے اضافہ کر دیا. لیکن ڈیمیجنگ یہ بہت زیادہ, یعنی تواتر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے ہر اہم موڑ کے اوپر, چاہے وہ چین کے صدر کا دورہ ہو پاکستان کا, چاہے وہ گھڑی کے معاملے کے ذریعے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو, چاہے سعودی عرب کے ساتھ خام خواہ کا آپ نے ایک دست و گرباں آپ ہونے لگے جب آپ پرائم منسٹر تھے, جب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور ملیشیا کے ساتھ جا کے آپ کوئی اور نیا فورم بنانا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد جب سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگنے شروع کیے تو تھرتھلی پڑ گئی, تو پھر آپ نے بھاگم دوڑ شروع کر دی. یو اے ای کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہیں, امریکہ کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے سازش کے ذریعے مجھے نکلوایا, اور اس کے بعد وہیں پر آپ لابیسٹ بھی ہائر کرتے ہیں. یعنی پاکستان کی ارد گرد اگر آپ دیکھیں جو اہم ترین ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. یہ الزام لگتا ہے ان کے اوپر, اور ہر مرتبہ اس الزام کو رد کرنے کے بجائے اس کو ری انفورس کرتے ہیں. تو جو حالیہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ پاکستان بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے اوپر. اگر کوئی ون ونڈو آپریشن پاکستان کے لیے اویلیبل ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے. سعودی عرب ویسے بھی پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے میں مددگار کردار ادا کرتا رہا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت تو آپ سمجھیں کہ کرٹیکل امپورٹنس ہے سعودی عرب کے تعلقات کی, اور جب ان کے ڈیلیگیٹس پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جب وہ کمٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کے یہ کہلوا دیتے ہیں کہ جی سعودی عرب نے مجھے نکالنے کی سازش کی تھی. اب سعودی عرب کی جو رائل فیملی ہے, ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن جو رائل فیملیز ہیں مڈل ایسٹرن کنگڈمز کی, سعودی عرب کی اگر آپ بالخصوص مثال دیں, ان کا ایک اپنا مزاج ہے. وہ اس قسم کے معاملات کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں. جب آپ کی طرف سے الزام لگتا ہے تو وہ صرف ذاتی معاملہ نہیں رہ جاتا. ذاتی معاملہ تو خیر بن گیا ہے جب سے گھڑی کا ایشو سامنے آیا ہے. جو گھڑی تحفے میں دی تھی وہ اگر تحفہ دینے والے کو یہ پتہ چلے کہ وہ اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کو بکوایا جا رہا ہے تو اس سے ذاتی معاملہ تو شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ الزام لگاتے ہیں کہ میری حکومت کو گروانے میں سعودی عرب بالخصوص ایم بی ایس کا ذاتی کردار موجود تھا, تو یہ نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اس کے ریپرکشنز ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے لیے, جو ظاہر ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر کنٹین کرنے پڑیں گے. لیکن جو
بیان اب نیا دینا شروع کر دیا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدھی سمت میں چلنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف اپنا مقدمہ بیان کرتی ہے تو اس کے اندر اتنے بل پھیر ڈال دیتی ہے کہ ان کو خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ ان کا اصل مقدمہ کیا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت سنجیدہ اور گہرے نکلتے ہیں۔ سعودی عرب کو اپنی حکومت کے نکالنے کی مبینہ سازش کے اندر ملوث کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا کہ یہ شخص بیٹھا یہ کام کر رہا تھا، میرے خیال میں اس کے بعد اگر ایم بی ایس کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے اگر کہیں پر کوئی دروازہ کھلا تھا، اگر وہ کھڑاک سے بند ہو کے اس کے اوپر تالا نہ لگ جائے تو ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ بیٹھ کر عمران خان کے مائنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور عمران خان کو کوٹ کرتے ہیں، اور ہم اس سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ محض ماؤتھ پیس ہیں۔ اصل میں ان کے ذریعے عمران خان پیغام بھجوانا چاہتے ہیں۔ اب وہ پیغام کا مقصد کیا ہے، اس سے وہ کیا مثبت چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان کو ڈیالہ میں ہی پتہ ہوگا، لیکن بادی نظر میں اور بظاہر یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے پاکستان سعودی عرب تعلقات کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بیانیے کے لیے، عمران خان کے لیے، اور عمران خان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک ٹینشن ہے، رائل فیملی کے درمیان جو ٹینشن ہے، اس کو مزید ایگریویٹ کرنے کے لیے۔